ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی مسجد میں آنے کی سعادت نصیب ہو، اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ جب تک اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہیں گے، اللہ رب العالمین کے معصوم فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سلسلہ ایمان کی شاخیں ہیں، آئیے اپنے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے قبل کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو آئیے کچھ نیتیں ہم کر لیتے ہیں۔ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، اذکروا اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں بھی اپنے لیے کچھ نیتیں کر لیتا ہوں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایمان کی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ان قریب ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ ماہ میلاد تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت
کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ 12 ربیع الاول شریف کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا کہ جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جس کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، محزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرارے ہر قلب مغزون و غمگین بن کر 12 ربیع النور شریف کو صبح صادق کے وقت جہان میں تشریف لائے، اور آ کر بے سہاروں، غم کے ماروں، دکھیاروں، دل فگاروں اور در در کی ٹھوکر کھانے والوں بے چاروں کی شام غریباں کو صبح بہاراں بنا دیا۔ مسلمانوں صبح بہارا مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، 12 ربیع الاول اللہ عز و جل کے نور، دنیا میں آپ کی جلوہ گری تو کیا ہوئی، کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے، شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آ گیا اور 14 کنگرے گر گئے۔ ایران کا وہ آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا وہ بجھ گیا، اور دریائے ساوا خشک ہو گیا، اور کعبے کو وجد آ گیا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس جہان میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے۔ یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت کے نزول کا دن، یعنی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، وہ دن خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت خداوندی عز و جل پر خوشی منانے کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے۔ کیا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ عز و جل کی رحمت ہے؟ دیکھیے مقدس قرآن میں صاف صاف اعلان ہے۔ چنانچہ پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب ولادت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ شب ولادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ شب ہے۔ اور جو رات ظہور ذات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو، وہ اس رات سے زیادہ شرف اور عزت والی ہے جو ملائکہ کے نزول کی بنا پر مشرف ہو۔ کتنی پیاری بات آپ نے سمجھائی کہ شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شب قدر سے بھی افضل ہے، کہ شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شب ہے کہ جس کی صبح میرے آقا کی آمد ہوئی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد۔ الحمدللہ عز وجل 12 ربیع الاول مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ یقیناً حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہان میں شاہ بحر و بر بن کے اگر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید نہ ہوتی، نہ کوئی شب برات ہوتی، بلکہ کون و مکان کی تمام تر رونقیں اور شان و شوکت اس جانے جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کرنے والے کو کیسا انعام ملتا ہے، سنیے۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا، پوچھا کیا ملا؟ کہنے لگا تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی۔ پھر اس نے اپنے انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سوائے اس کے کہ اس میں سے مجھے پانی دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے۔ اس روایت کے تحت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس واقعے میں میلاد شریف منانے والوں کے لیے بڑی دلیل ہے کہ جو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لونڈی سویبہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پہ بدلہ دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا کہ جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے۔ جب عید میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے کسی خوشی ہوتی ہے، کسی چہرے کھل جاتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس مسلمان کا کیا حال ہوگا کہ جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے، جھنڈے لگا رہا ہے، لائٹیں لگا رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اپنے مال کو
اللہ کے حبیب کی آمد کی خوشی میں خرچ کر رہا ہے. لیکن یہ ضروری ہے، بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، یہ ضروری ہے کہ محفل میلاد شریف گانے باجوں سے اور آلات موسیقی سے پاک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دھوم دھام سے عید میلاد منائیے کہ جب ابو لہب جیسے کافر کو بھی ولادت کی خوشی کرنے پر فائدہ پہنچا تو ہم تو الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں. ابو لہب نے اللہ کے رسول کی نیت سے نہیں کہ اللہ کے رسول کی آمد ہوئی ہے اس پر نہیں، بلکہ صرف اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی منائی. پھر بھی اس کو بدلہ ملا. اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بحیثیت نبی ان کی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا. اس نے تو اس لیے کیا تھا کہ میرے گھر بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے. اب جب وہ اپنے بھتیجے کی خوشی منانے پہ بھی بدلہ دیا گیا تو ہم اگر اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منائیں گے تو پھر کیوں محروم رہیں گے؟ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، تو ہم جشن میلاد خوب جھوم جھوم کے منائیں گے. اور میلاد منانے والوں سے سرکار دو عالم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں. چنانچہ ایک عالم صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ عز و جل مجھے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ تو رحمت کے پھول جھڑے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. تو ہم کیوں خوش نہ ہو؟ یہ خوشی کا موقع ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی آمد. سبحان اللہ. اور اس خوشی کا اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر پہ جھنڈا لگائیں. کیوں لگائیں جھنڈا؟ کہ جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی جھنڈا لگایا تھا. سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے گئے، 3 جھنڈے لگائے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا کعبے کی چھت پر، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی. انشاءاللہ ہم بھی اپنے گھروں پہ جھنڈا لگائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ نیت کریں اور یہاں کے حاضرین بھی نیت کریں، انشاءاللہ خوب 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 سرکار کی آمد کا جشن مناتے ہوئے خوب خوب مدنی پرچم اپنے گھروں پہ لگائیں گے. اور میرے آقا علیہ السلام جب مدینے تشریف لے گئے تو آپ کا جو جلوس تھا وہ جھنڈوں کے ساتھ تھا. چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب سوئے مدینہ ہجرت فرمائی ہے، میرے آقا مدینے جا رہے، سبحان اللہ، اور مدینے پاک کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سوار لے کر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے آئے. اب وہ آئے کس نیت سے تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گرفتار کریں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض آثار سے خود ہی محبت شہ ابرار میں گرفتار ہو گئے، اور پورا قافلہ سمیت مشرف با اسلام ہو گئے.
یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینے میں آمد ہو رہی ہے اور وہاں سے آنے والے کفار کا لشکر جو ہے جو 70 افراد پہ مشتمل ہے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے دیکھتا ہے تو وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں آپ کا داخلہ پرچم کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ اب اس وقت تو پرچم تھے نہیں ان کے پاس، اب کیا کیا انہوں نے؟ چنانچہ انہوں نے اپنے سروں سے امامے کھول کر اپنے نیزوں پہ باندھ لیے، اور یوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جھنڈوں کے ساتھ آپ کا جلوس داخل ہوا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہم بھی 12 ربیع الاول کو پرچموں کے ساتھ جلوس میں شرکت کریں گے۔ محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں۔ کیوں ہے فضا معطر، کیوں روشنی ہے گھر گھر؟ اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں۔ عیدوں کی عید آئی، رحمت خدا کی لائی، جود و سخا کے پیکر تشریف لا رہے ہیں۔ حوریں لگی ترانے، نعتوں کے گنگنانے، حور و ملک کے افسر تشریف لا رہے ہیں۔ جو شاہ بحر و بر ہے، نبیوں کے تاجور ہیں، وہ آمینہ تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ اور عطار اب خوشی سے پھولے نہیں سماتے، عطار اب خوشی سے پھولے نہیں سماتے، دنیا میں ان کے دلبر تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ ماشاءاللہ۔ مدینہ منورہ میں ابراہیم نامی ایک مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ رہا کرتا تھا، اور ہمیشہ حلال روزی کماتا، اور اپنی آمدنی کا آدھا حصہ جو ہے وہ ربیع النور شریف میں جشن ولادت منانے کے لیے الگ کر لیا کرتا تھا۔ حلال روزی کماتا اور اپنی آمدنی کا آدھا حصہ وہ سرکار کی آمد کا جشن منانے کے لیے الگ کر لیا کرتا۔ ربیع الاول شریف کی آمد ہوتی تو خوب دھوم دھام سے، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت مناتا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے خوب لنگر کرتا، اور اچھے اچھے کاموں میں اپنی رقم کو خرچ کرتا، اور اس کی زوجہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت دیوانی تھی، اور وہ ان کاموں میں اپنے نیک خاوند کی معاونت کرتی۔ زوجہ کی وفات ہو گئی، مگر اس کے معاملات میں فرق نہیں آیا۔ ابراہیم دیوانے نے ایک دن اپنے نوجوان بیٹے کو بلایا اور وصیت کی کہ پیارے بیٹے، آج رات میری وفات ہو جائے گی۔ غور کیجئے کہ یہ غلام کا حال ہے کہ اسے پتا ہے کہ آج رات میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، یعنی وہ بات جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی وہ ظاہر کر رہا ہے، وہ غیب کی خبر دے رہا ہے۔ تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ پیارے بیٹے، آج رات میری وفات ہو جائے گی، میری تمام تر پونجی میں 50 درہم اور 19 گز کپڑا ہے۔ کپڑا تجہیز و تکفین، یعنی میرے کفن کے معاملات میں صرف کرنا، اور رہی رقم تو اسے بھی ہو سکے تو نیک کام میں خرچ کر دینا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ شریف پڑھا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ بیٹے نے حسب وصیت والد مرحوم کو سپرد خاک کیا۔ اب 50 درہم نیک کام میں خرچ کرنے کے معاملے میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔
اسی فکر میں رات جب سویا تو خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور نفسی نفسی کا عالم ہے. خوش نصیب لوگ سوئے جنت رواں دواں ہیں، جبکہ مجرموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے. اب یہ تھر تھرا رہا ہے، کھڑا ہے، تھر تھرا رہا ہے کہ اس کے بارے میں نہ جانے کیا فیصلہ ہونے والا ہے. اتنے میں غیب سے ندا آئی، اس نوجوان کو جنت میں جانے دو. چنانچہ وہ خوشی خوشی جنت کی طرف بڑھا. اچھا، اب جنت میں داخل ہو گیا اور سیر کرنے لگا. ساتوں جنت کی سیر کرنے کے بعد جب وہ 8ویں جنت کی طرف بڑھا تو دروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام نے فرمایا، اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے ماہ میلاد میں ولادت مصطفیٰ کے ایام کی خوشی منائی ہو. یہ سن کر وہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو میرے والدین اسی میں ہوں گے. ہیں؟ اتنے میں آواز آئی، اس نوجوان کو اندر آنے دو، اس کے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں. چنانچہ وہ اندر داخل ہو گیا. اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ مرحومہ حوض کوثر کے قریب بیٹھی ہے، ساتھ ہی ایک تخت بچھا ہوا ہے جس پر ایک بزرگ خاتون تشریف فرما ہے. اس نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ اس نے بتایا، تخت پر شہزادی کونین سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور کرسیوں پر خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، سیدتنا مریم اور سیدتنا آسیہ، سیدتنا سارہ اور سیدتنا ہاجرہ اور رابعہ اور زبیدہ رضی اللہ عنہن ہیں. اسے بڑی خوشی ہوئی، مزید آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت عظیم الشان تخت بچھا ہوا ہے، اور اس تخت پہ کون بیٹھا ہے؟ اس تخت پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، اور ارد گرد کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، ان پر خلفائے راشدین تشریف فرما ہے، اور دائیں طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاء کرام تشریف فرما ہے، اور بائیں طرف شہداء کرام جلوہ فرما ہے. اتنے میں اس کے والد مرحوم ابراہیم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی جھرمٹ میں نظر آ گئے. والد صاحب نے اپنے لختے جگر کو سینے سے لگایا، وہ بہت خوش ہوا اور سوال کیا، ابا جان آپ کو یہ عالی مرتبہ کیسے ملا؟ تو جواب دیا، الحمدللہ عز وجل جشن ولادت منانے کا صلہ ہے. اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی. صبح ہوتے ہی اس نے اپنا مکان اونے پونے داموں میں بیچا اور والد مرحوم کے بچے ہوئے 50 درہم کے ساتھ اپنی ساری رقم ملا کر طعام یعنی کھانے کا اہتمام کیا اور علماء اور صلحاء کی دعوت کی. اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، چنانچہ مسجد میں عبادت کرنے لگا اور اس کی خدمت میں مشغول رہنے لگا، اور اپنی زندگی کے بقیہ 30 سال اسی طرح گزار دیے. بعد وفات اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا، کیا گزری؟ کہنے لگا کہ مجھے جشن ولادت منانے کی برکت سے جنت میں اپنے والد مرحوم کے پاس پہنچا دیا گیا ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. بخش دے مجھ کو الہی، بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، نام اعمال اسیاں سے میرا بھرپور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں جہاں جشن ولادت منانے کا جذبہ دیتا ہے، وہاں ہمیں یہ بات بھی بار بار باور کراتا ہے، ذہن نشین کراتا ہے
کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس کو شریعت کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے. مثلا اگر ہم نے چراغاں کرنا ہے تو اب وہ چراغاں جو کرنا ہے اس میں بجلی کی چوری سے بچنا ہے. ایسا نہ ہو کہ جناب ہم چراغاں تو کر رہے ہیں سرکار کی آمد کی خوشی میں اور اس میں بجلی چوری کی استعمال کر رہے ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں شریعت کی پاسداری کا درس دیتی ہے. یہ قبلہ امیر اہل سنت کی تعلیمات میں سے ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ عز و جل انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا. مسلمان الحمدللہ مسلمان ہمیشہ سے محافل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں. خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. نیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں اور ان تمام افعال حسنہ کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو الحمدللہ بڑی برکت ہے اور ماہ میلاد منانے والے خوشحال رہتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا بھی بڑا پیارا انداز ماہ میلاد منانے کا ہے. اور دعوت اسلامی تو یوں سمجھیں کہ فیضان رضا کو عام کر رہی ہے اور یوم رضا سے ہی ہمیں یہ ذہن دے دیا جاتا ہے کہ جب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی 25ویں شریف آئے تو جب سے ہی اپنے گھروں کو سجا لیا جائے اور استقبال ربیع النور شریف کی تیاری کی جائے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا جشن ولادت منانے کا اپنا منفرد انداز ہے. دنیا کے بے شمار ممالک میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب کو عظیم الشان اجتماع میلاد ہوتا ہے اور غالباً دنیا کا سب سے بڑا اجتماع الحمدللہ باب المدینہ کراچی میں ہوتا ہے. اس کی برکتوں کے کیا کہنے. اس میں شرکت کرنے والے نہ جانے کتنے خوش نصیبوں کی زندگیوں میں الحمدللہ عز و جل مدنی انقلاب برپا ہو گیا. اس ضمن میں آپ کی خدمت میں مدنی بہار پیش کرتا ہوں. چنانچہ ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1426 سنہ ہجری کے اجتماع میلاد جو کہ باب المدینہ کراچی میں ککری گراؤنڈ میں منعقد ہوا، میرے ایک شناسہ بے نمازی اور ماڈرن نوجوان نے شرکت کی. صبح بہارا کے استقبال کے وقت درود و سلام کی گونج اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم کے دوران ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت کا جذبہ ملا. انہوں نے ہاتھوں ہاتھ نماز کی پابندی اور داڑھی سجانے کی نیت کر لی اور واقعی وہ نمازی اور بارش ہو گئے. نیز ان کے اندر ایک بری عادت تھی جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں. اجتماع میلاد کی برکت سے الحمدللہ عز و جل وہ بھی دور ہو گئی. دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اجتماع میلاد میں شرکت کی سعادت سے مریض عصیاں کو گناہوں کا علاج مل گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1417 سنہ ہجری دوپہر کے وقت ہر سال کی طرح ظہر کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے علاقہ ناظم آباد باب المدینہ کراچی کے یہاں سے مدنی جلوس جو ہے وہ سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے
مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں بلند کرتے روڈ سے گزر رہا تھا، جگہ جگہ جلوس روک کر شرکائے جلوس میں نیکی کی دعوت دی جا رہی تھی۔ یہ بھی ایک دعوت اسلامی کا انداز ہے کہ ہم جب جلوس میلاد میں چل رہے ہیں تو ہمارے مخصوص نعرے ہوتے ہیں، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، تو یہ مخصوص نعرے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے کہ مختلف مقامات پر جلوس کو روک کر اب نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے تاکہ جلوس میلاد میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی چلتا رہے۔ تو اسی طرح اس جلوس میں بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، اور کم و بیش 10 سالہ مدنی منع نے نیکی کی دعوت پیش کی۔ جلوس پر بالکل سکوت طاری تھا، خاموشی، سب توجہ سے نیکی کی دعوت سن رہے تھے۔ نیکی کی دعوت ختم ہونے پر ایک شخص آگے بڑھا اور پوچھا کہ آپ کا ذمہ دار بڑا کون ہے؟ اس پر رکت طاری تھی، کہنے لگا کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دوران بیان اس ننھے منع مبلغ سمیت تمام شرکاء جلوس پر نور کی بارش ہو رہی ہے۔ معاف کیجئے، میں غیر مسلم ہوں، مہربانی کر کے مجھے جھٹ اسلام میں داخل کر لیجئے۔ مرحبا کے نعروں سے فضا کا سینہ دہل گیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی جلوس کی عظمت اور دعوت اسلامی کی بابرکت مدنی بہار دیکھ کر شیطان سر پیٹ کر رہ گیا۔ داخل اسلام ہونے کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہوا چل پڑا کہ انشاءاللہ عز و جل میں اپنے خاندان میں جا کر بھی اسلام کی دعوت پیش کروں گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اور اس کی انفرادی کوشش کی برکت سے اس کی بیوی اور 3 بچے الحمدللہ عز و جل مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب دھوم دھام سے سرکار کے آمد کا جشن منانے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان پر